الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جمعرات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندی کے قلم سے لکھ کر اس بندے کا وہ درود پاک مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے اس رمضان المبارک کے عشرۂ مغفرت میں خوب اپنے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک تو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اس احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے کس قدر عظیم الشان انعام کا ذکر ہوا ہے۔ اے کاش اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کی بھی مغفرت یافتگان میں ہمیں بھی شامل کر دے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ تو رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں پر خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ کس قدر پیاری ترین حدیث مبارکہ ہے کہ اگر گھر میں خرچ کریں گے، کھانے پینے پر خرچ کریں گے تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا ہو۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کہ پریشان حال ہیں، بیماریوں میں گھرے ہیں، قرض داریوں میں گھرے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، اور ایسی بیماریاں جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، عزیز و اقارب بیمار ہیں، یا کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، قرض گھٹنے کا نام نہیں لے رہا، رزق بڑھنے کا نام نہیں لے رہا، کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں خاص برکت نہیں، دکان کوئی شاپ کھولی ہے لیکن اس میں کوئی ایسی خاص برکت نہیں آ رہی ہے، تو آج روحانی وظائف چینل ماہ شعبان المعظم کی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ عمل اب کون سا ہے، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے؟ یہ عمل صرف اور صرف آپ نے 1 دن کرنا ہے اور 10 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو ارب پتی بنا دے گا، کروڑوں کا مالک بنا دے گا، خربوں کا مالک بنا دے گا۔ تو رمضان المبارک کی تیسری جمعرات بھی آ چکی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعرات کے دن
آپ نے ظہر کی نماز جب ادا کرنی ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے یا اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار کوئی سا بھی چھوٹا بڑا کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ فلق کو آپ نے 60 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 ٹائم، 60 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، یہ آپ نے پوری سورت 60 بار پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو چند ہی دنوں میں اتنا روزگار عطا فرما دے گا کہ آپ بانٹنا تقسیم کر دو گے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ پھر سے سن لیجئے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے اور آپ نے یا اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کوئی بھی ثابت درود پاک جیسے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ درود پاک آپ نے لگاتار 100 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ درود پاک آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 60 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لینی ہے، تو اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میری جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اس دعا میں ان کا نام شامل کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت تمام مسلمانوں، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، میرے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے جن کو بیماریاں لگ چکی ہیں، یہ وائرس پھیل چکا ہے۔ اللہ پاک اس وائرس سے ہمیں بچائے، اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انیس فاطمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سمینہ ہیں، مسز فرقان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، روحی شابر ہیں، پرویز ہیں، عروج فاطمہ ہیں، اور شمیم بانو ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ زاہدہ منصوری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، تحسین انصاری ہیں، مسز رفت ہیں، سمجھ شیخ ہیں، صادق شریف ہیں، رافیہ قریشی ہیں، التمش خان ہیں، ناظمہ بیگم ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں ثنا خان ہیں، شیناز شیخ ہیں، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے، اور اس کے علاوہ صفدر علی ہیں، رانا منصور ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، راجہ ذکی ہیں، افضل قریشی ہیں، سحر امجد ہیں، زیب النساء شیخ ہیں، زیان حسین ہیں، سید مصطفیٰ علی ہیں، سیف خان ہیں، ماہا راہب ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، ذوالفقار ہیں، ملک ہیں، اور شہناز ہیں، منیشا خاتون ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد عرفان ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، فرح فاطمہ ہیں، اور احمد شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑا ہوا قبول و منظور فرمائے۔ اور سجل علی ہیں، سلجان خان ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، عالیہ ہیں، فدا شاہ ہیں، عبدالستار ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ روحانی وظائف چینل خصوصی طور پر جمعرات کے دن دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے، آپ لوگ ضرور دعاؤں میں شامل ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔